تسا آکسو کہ شاید اس دی توہین کر رہا ہے. مولوی احمد رضا خان نے اپنے پترا دے بارے لکھا کہ اعلی نسل دے دو کتے آن. ہاں ہاں، اگر اعلی نسل کے کتے کا لفظ نہ ہو میری سزا موت ہے، میں گولی برداشت کر جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ تاری تا نسل ہی اعلی کتیاں تو چل دی بھائی. اینو پٹا گتو پٹا ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری زبان، ہم ایسی زبان نہیں رکھتے. اور اس نے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آخیا کہ او دی شکل باندرا ورگی شکل آئی. آپ کی سی ڈی میں ہے، لو سنو. اس سی ڈی میں اگر نہ ہو میں جو جرمانہ کہو گے بھرنے کے لیے تیار ہوں. کہتا ہے امام دا دیوبندیاں دا شیخ القرآن حیاتیاں دا ویکھ لو، جلے مرے ہے او دی شکل باندرا ورگی سیگی. اپنے نورانی تو تا پوچھ جیڑا لیٹرین وچ مردا پیا تینوں نورانی نظر نہیں آیا؟ امام اہل سنت کی بات میں کر، پہلے نورانی کا مسئلہ چکا جو لیٹرین کے اندر مرتا ہے، اور تیری کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کو دیکھا گیا، اس کی حالت بگڑ چکی تھی. کتاب میرے کو موجود ہے، میں ایویں گل نہیں کر رہا، ٹکوسلا نہیں مار رہا. میں گل دلیل دے نال کر رہا کہ جیلے مرے اس کی شکل بدل چکی آئی، او دی حالت بگڑ چکی تھی. اگر تجھے اپنے بزرگوں کی بات نظر نہیں آتی تو میں دکھا دیتا ہوں یار، اتنی کون سی بات ہے بھائی. آپ شاید کہو گے کہ جی یہ سخت بات ہے، عمل کا جو رد عمل ہوا کرتا ہے وہ سختی ہوا کرتا ہے. وہ ہمیں کچھ نہ کہیں، اساڑا دماغ خراب ہے جو اسا ان کو جاکی. لیکن مسئلہ وہ ہے دو اعلی نسل دے انہاں دا کم ہی ہوندا وٹنا. یار تساں مسلمان ہو، عاشق سڑیندے ہو، اسا تانوں کچھ نہیں آتے پائے، تساں کیوں اسانوں گالی کردے ہو یار؟ اسا چپ کیوں کریے؟ دسو مینوں. لوگ یہ سمجھے سن کہ بے غیرت انہاں دے اندر کا وصال بھی بار بار نماز پڑھنے کی کوشش میں ہوا ہے. اگر تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو تو تمہاری اپنی بدبختی ہے، ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر خدا کی تقدیر سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات تم میں سے تم لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے کہ خدا کی تقدیر گواہ بن جاتی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور مفتری ہو. چنانچہ ایک مولوی جو اس مسئلے پر اپنی طرف سے سب سے زیادہ شہرت پانے والا تھا کہ مسیح موعود کے خلاف گند اچھالے، چنیوٹ آیا، وہاں اس نے تقریر کی اور اس ناپاک بات کو بار بار فخر سے دہرایا کہ مرزا غلام احمد کی وفات نعوذ باللہ من ذالک ٹٹی میں ہوئی، اور ہنستا رہا اور لوگوں کو ہنساتا رہا. رات دیر تک وہ مجلس جاری رہی. جب وہاں سے الگ ہو کر گھر جا رہا تھا تو رستے میں مین ہول کا ڈھکنا اترا ہوا تھا اور وہ گندے نالے میں گر گیا، اور اس گندے نالے میں ڈوب کر جس میں چنیوٹیوں کی ٹٹیاں بہ رہی تھیں اس حالت میں اس نے جان دی. خدا کی تقدیر جب پکڑنے پر آئے تو حیرت انگیز عبرتناک کام دکھاتی ہے. بس ان مولویوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب بدزبانی سے باز آ جائیں، کیونکہ میں نے بھی اب اپنے شعروں کو چھٹی دے دی ہے کہ بے شک تم لوگوں پر بد دعا کریں. کل تک میں ان کو اجازت نہیں دی تھی، تم بڑے فخر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آج میں ساری دنیا کی جماعت احمدیہ کو اجازت دے چکا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کہنا، ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں. لیکن ان بدبخت مولویوں کے حق میں یہ بد دعائیں کریں کہ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا، اے خدا ان کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے، ان کو ریزہ ریزہ کر دے. بس دیکھنا آپ کی یہ دعا اب جب کہ احمدی دبے ہوئے، صبر کے مارے ہوئے، مدتوں سے اپنے غم سینوں میں دبائے ہوئے جب یہ بد دعا کریں گے تو دیکھنا ان مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے. اس لیے جس نے توبہ کرنی ہے کر لے. میں نے جیسے ضیاء الحق کو وارننگ دی تھی، آپ کو بھی وارننگ دے رہا ہوں. آپ توبہ کریں اور استغفار سے کام لیں اور اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی عاقبت کی بھی فکر کریں، ورنہ خدا کی تقدیر آپ کو ضرور پیس ڈالے گی اور ساری دنیا اس کا نظارہ دیکھے. سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی